السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 ریڈ کریں گے، اس کے قاعدے قوانین کے بارے میں جانیں گے۔ تو چلیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا رب زدنی علما، یا رب زدنی علما، یا رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا، واتقوا، واو جو ہے اس پہ زبر ہے، الف جو ہے وہ زائد ہے، یعنی کہ اس پہ زبر زیر پیش یا نہ ہی جزم ہے۔ تو واو کو ہم ڈائریکٹ تا میں ملائیں گے کیونکہ تا جو ہے وہ مشدد ہے، تو تا مفتوح بھی ہے، تو اس لیے واو زبر تا، وتا زبر تا، واتقوا۔ اب یہاں پہ واو مدہ بھی آ گیا، قوف جو ہے حروف مستعلیہ میں سے بھی آ گیا، یہ بھی الف زائد ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی، یہاں پہ واو مدہ اور اس کے بالکل الف زائد کے آگے واو لین، کیونکہ واو ساکن ما قبل مضموم تو واو مدہ، واو ساکن ما قبل مفتوح تو واو لین۔ اور واو مدہ آپ کو پتہ ہے لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، اس کو کھڑی حرکت کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، اور لین کو نرمی سے صرف پڑھا جاتا ہے، اس کو لمبا نہیں کیا جاتا واو لین کو۔ دیکھیں واتقوا یوما لا تجزی، اس میں ہم نے ٹائم نہیں لگانا بلکہ نرمی سے پڑھنا ہے، یوما لا تجزی۔ اب نون تنوین کے بعد لام آ گیا حروف یرملون میں سے، تو یہاں پہ آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں گے کہ کون سا قاعدہ لاگو ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس کو جو ہے وہ بتائیں گے تو یہ آپ کے لیے پریکٹس ہوگی اور آپ اپنے ذہن پہ زور دیں گے، کیونکہ پیچھے ہم نے ان کی ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں اور پیچھے جتنی بھی آیات پڑھی ہیں ان میں بہت مرتبہ ادغام کا قانون آیا ہے۔ تو چلے ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ ادغام کا قانون ہے، ادغام بلا گنہ، ٹھیک ہے، لام اور را پہ بلا گنہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو جو ہے وہ بلا گنہ پڑھا ہے۔ تو یوما لا تجزی، یوما لا تجزی، جیم جو ہے اس پہ ہم قلقلہ کریں گے کیونکہ جیم جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، قطب جدن میں سے، اور ساکن بھی ہے، ما قبل مفتوح ہے، تو اس لیے اس کو ہلا کے پڑھیں گے تجزی۔ اب یہاں پہ یا مدہ بھی آ گئی، یا ساکن ما قبل مکسور۔ اس کے بعد ہے نفس عن نفس، نفس، نفس عن نفس، فا ساکن ہے، سین نون تنوین کے بعد عین آ گیا حروف حلقی میں سے، تو یہاں پہ اظہار کا قاعدہ لاگو ہوگا، یعنی کہ نون تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی آ جائے تو ادغام، اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے تو اظہار کا قاعدہ، کیونکہ ظاہر کر رہے ہیں ہم، گنہ ذرا بھی نہیں کر رہے۔ اس کے بعد نون ساکن کے بعد نون آ گیا ہے تو نون مشدد بھی ہے، ٹھیک ہے، نون مشدد بھی ہے، یہ تو یہاں پہ جو ہے وہ ان نفس، یہاں پہ ادغام ہوگا، یرملون، یا میم لام واو نون ادغام میں سے آ گیا، ٹھیک ہے، ادغام کا قاعدہ یہاں پہ لاگو ہوگا، ان نفس، ٹھیک ہے، ان نفس، تین نون آ گئی ہیں یہاں پہ، ایک نون ساکن ہے، اس کے بعد پھر نون ہے ساکن، اور اس کے بعد نون متحرک ہے، ٹھیک ہے، تو فا جو ہے وہ ساکن ہے، یہاں پہ فا کا قاعدہ لاگو ہوگا، نون تنوین کے بعد شین آ گیا حروف فا میں سے، تو یہاں پہ فا کا قاعدہ لاگو ہوگا، آدھا گنہ کریں گے، ناک کو جو آواز کو ناک میں چھپائیں گے، ان نفس،
شیئا ولا یقبل. ماشاءاللہ اس میں جو ہے ادغام، احفاء، اظہار اور ادغام اور واو مدہ، یائے مدہ، واو لین، یہ بار بار یہ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایک آیت میں چاروں قوانین، جو نون ساکن کے چاروں قوانین ہیں وہ آ جاتے ہیں. اس میں صرف اقلاب نہیں آیا تو نون ساکن اور نون تنوین کے بعد، ادروائز نون ساکن اور نون تنوین کے بعد لام بھی آیا حروف ادغام میں سے، نون ساکن یہ بھی ادغام، یہ اخفاء اور یہ اظہار. ٹھیک ہے. نفس شیئا ولا یقبل، یقبل. ٹھیک ہے. احفاء کا قاعدہ، اس کے بعد پھر حمزہ کے اوپر دو زبر ہے، اس کے بعد واو آگے حروف یرملون میں سے تو ام ولا، الف مدہ، یقبل، کاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے اور پر بھی پڑھا جائے گا، مستعلیہ میں سے بھی ہے، تو اس کو ہلا کے پڑھیں گے یقبل، یقبل منها، الف مدہ، شفاعت ولا، شفاعت ولا، الف مدہ، ادغام کا قاعدہ، پھر الف مدہ. اب یہاں پہ یؤخذ، اس کو ہم نے جھٹکا دے کے کیوں پڑھا؟ کیونکہ حمزہ ساکن ہے تو اس کو ہم جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں. یؤخذ، خواہ حروف مستعلیہ میں سے، اس کو پر پڑھیں گے. ذال جو ہے حروف لثویہ ہے تو اس کو ہم نرمی سے پڑھیں گے. یؤخذ منها، منها، نون ساکن کے بعد ہا آ گیا حروف ہلکی میں سے تو یہاں پہ بھی ظاہر کریں گے، غنہ پیدا نہیں کریں گے. منها عدل ولا هم، عدل ولا هم، دال جو ہے اس پہ کلکلا کریں گے. لام جو ہے وہ نون تنوین ہے، اس کے اوپر دو پیش ہیں تو اس کے بعد وا آ گیا، یہ بھی حروف یرملون میں سے ہے. عدل ولا هم، یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، میم ساکن کے قاعدوں میں سے ہے. ینصرون، پھر احفاء کا قاعدہ لاگو ہو گیا، نون ساکن کے بعد صاد آ گیا حروف احفاء میں سے. اور یہ دیکھیں کہ احفاء کے قاعدے کے بعد صاد اور را دونوں پور پڑے جا رہے ہیں، ان پہ گرین کلر بھی ہے. اس کے بعد آ گیا واو ساکن ما قبل مضموم تو واو مدہ ہوگی. یہاں پہ ہم ینصرون، یہاں پہ ہم وقف بالاسکان کریں گے. تو آج کے لیے ہمارا جو ہے وہ ہماری آیت آج کی کمپلیٹ ہو گئی ہے. اس کے ہم ایک دفعہ قرات کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ماشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی کافی. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ آیت کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.